حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. باب ما جاء فی کلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی السمر. کہ اس باب میں وہ حدیثیں لائی جائیں گی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کلام پر مشتمل ہوں گی، جو کلام آپ نے عشاء کے بعد سونے سے پہلے بات چیت کرنے کے بارے میں، گفتگو کے بارے میں، رات کی گفتگو کے بارے میں فرمائے. تو یہ اس لیے کہ شرع شریف کا مزاج جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جو کام کرنا ہے اس کی تیاری پہلے سے کی جائے، عین وقت پر نہیں. اس لحاظ سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے تو اگر رات بھر ہم باتوں میں، گفتگو میں ہم لگا دیں گے یا آدھی رات، تو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا جو ہے وہ پھر دشوار ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ خوب رج کر ہم سوئیں، جی اطمینان کے ساتھ سوئیں، اتنا سو لیں کہ فجر ہونے سے پہلے ہم جب اٹھیں تو حشاش بشاش ہوں، کوئی تکان یا تھکاوٹ نہ ہو، کوئی احساس نہ ہو کہ نیند پوری نہیں ہوئی. بعض اوقات کچی نیند میں آدمی جاگتا ہے نا تو اباسیاں لیتا رہتا ہے دیر تک، آنکھیں بند ہوتی رہتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اگر ہوں تو مناسب نہیں. خوب تیقظ کے ساتھ اچھی طرح جاگ کر سستی دور ہو جائے تو اس طرح ایسی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. لہذا حکم ہے کہ رات کو جلدی سو جاؤ تاکہ فجر کو جلدی اٹھو اور اٹھ کر فجر کی نماز خوب اچھی طرح تازگی کے اندر آپ ادا کر. اس حکم کے لیے محسوس ہوتا تھا، یہ معلوم ہوتا تھا کہ پھر عشاء کی نماز کے بعد ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، عشاء کی نماز کے بعد کوئی بات چیت بھی نہیں کر سکتے، کوئی چاہے ضروری ہی کیوں نہ ہو، چاہے سویرے کی کوئی تیاری ہی کیوں نہ ہو. تو فرمایا یہ مقصود نہیں. مقصود یہ ہے کہ عشاء کے بعد اپنی مصروفیت جو ہے نا اس کو ذرا کم کر. کوئی ضروری مصروفیت ہے تو کوئی حرج نہیں، اس میں آپ مصروف ہوں، مگر اس کو کوشش کریں سمیٹنے کی اور کم کرنے کی، تاکہ فجر کے وقت تازگی کی حالت کے اندر اٹھنا، نیند کا پورا ہو جانا جو ہے اس کے اندر کوئی خرابی واقع نہ ہو. تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں سمر. اس کی دو حدیثیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ایک حدیث تو ہے وہ جو آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں، خرافہ والی حدیث، اور اس کی جمع خرافات ہے. اس کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کہ رات کو جب ہم کھلے آسمان کے نیچے لیٹے تو تارے نظر آئے، تو پھر وہ سوال ہوا کس کی نیکیاں حضور آسمان کے ستاروں کے برابر؟ آپ نے فرمایا کہ عمر کی. تو عرض کیا کہ میرے باپ کی نیکیاں کہاں گئیں؟ فرمایا کہ عمر تو اے عائشہ تیرے باپ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، یا اور جو فرمایا. تو یہ ساری بات جو ہے یہ رات کو عشاء کے بعد سونے سے پہلے یہ سارا کچھ ہوا. اب یہ تیسرا واقعہ جو ہے اس کو حدیث ام زرع کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو بیان فرمانے والی ہیں. تو خاندان کی کچھ مزید خواتین جو ہیں اور سرکار کی جو مقدس بیویاں ہیں وہ حاضر تھیں، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو یہ ایک کہانی سنائی. اور اس کا آغاز یہاں سے ہوا ہے کہ 11 عورتیں تھیں، یمن کی رہنے والے تھیں، ایک روایت میں ہے کہ مکہ کی رہنے والی تھی. واللہ عالم بالصواب، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے.
تو وہ 11 عورتیں جو ہیں وہ رات کو اکٹھے ہو کے جب بیٹھیں سونے سے پہلے رات کو بیٹھ کے تو وہ باتیں کرتی تھیں، تو انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ بھئی اپنے اپنے شوہر کے بارے میں سچ سچ جو بات ہے نا، ان کے اخلاقی معاملات یا تمہارے ساتھ جو ان کا سلوک ہے وہ اور اس قسم کی چیزیں سچ سچ بتانا اپنے شوہر کے بارے میں ہر ایک بیوی نے۔ تو اس بات پر انہوں نے پک کر لیا اور اس کے بعد پھر بات شروع ہو گئی۔ تو ان میں سے 3 بیویوں کی گفتگو کہ سچ سچ اپنے شوہر کے بارے میں جو کچھ انہوں نے بتایا یہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ تو اب آپ بالکل ایک پچھلا جو ہے جو کچھ آپ نے سنا ہوا ہے درس میں، جو کچھ پڑھا ہوا ہے سیکھا ہوا ہے، تو اس سارے کے ساتھ اب آپ کا آج کا جو درس ہے نا یہ بالکل اس کے ساتھ متصل ہو گیا۔ اس کے بعد ام المومنین پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ 3 بیبیاں اپنے شوہروں کے بارے میں جو انہوں نے کہنا تھا وہ کہہ چکی سچ سچ، اور اب قالت الرابعہ، چوتھی خاتون جو ہے اس نے کہا زوجی کا لیل تہامہ، میرا میاں جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی رات کی طرح ہے۔ تہامہ فرمایا مراد مکہ شریف ہے۔ یہ آپ یوں سمجھیں جو آج کل جو مملکت سعودیہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن تھا عرب شریف، تو اس پر ان لوگوں نے اپنے باپ کا نام جو ہے نا وہ رکھ دیا۔ بڑی بری حرکت ہے یہ، اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب رہنے دینا چاہیے تھا۔ ایران کے اور سعودی عرب کے درمیان میں سمندر ہے، اس سمندر کے مغرب کی طرف سعودی عرب ہے، مشرق کی طرف ایران ہے۔ صورتحال یہ ہے، یہ جو عرب شریف ہے اس کی سرزمین جو ہے اس کے 3 نام ہیں پرانے، اور وہ تینوں نام جو ہیں وہ الگ الگ زمین کے نام ہیں۔ تو یہ ہے کہ سمندر کے بالکل ساتھ متصل جو ایک پٹی چل رہی ہے جو دائیں طرف یمن کی طرف چلی جاتی ہے اور بائیں طرف یہ جو پٹی ہے نا یہ شام کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو زمین کی پٹی ہے سمندر کے بالکل ساتھ ساتھ مراد ہے وہ ایریا گہرائی میں ہے، اس کو غور کہا جاتا ہے، کیونکہ غور کہتے ہیں وہ گہرائی کو۔ تو اس کی سطح جو ہے وہ گہری ہے بنسبت جو اس سے آگے کی زمین ہے، اور جو آگے کی زمین ہے اس کو کہتے ہیں حجاز، اور اس سے آگے کی جو زمین ہے اس کا نام نجد بھی ہے اور اس کا نام عروض بھی ہے۔ عروض کے آخر میں ضاد ہے، عروض، چاہے عروض کہہ لو چاہے نجد کہہ لو، ہے یہ عرب شریف ہی۔ تو عروض جو ہے یا جو نجد ہے، نجد کا معنی بھی یہی ہے کہ اونچی جگہ، تو اس کی سطح جو ہے نا وہ عرب شریف کے اندر باقی عرب کے علاقوں سے نہایت بلند ہے، اونچائی پر، اس لیے وہ نجد ہو گیا۔ اور جہاں مکہ مکرمہ واقع ہے یہ پٹی جو ہے ادھر یمن سے چلتی ہے ادھر شام کی طرف جاتی ہے، تو یہ پٹی جو ہے نا یہ گہرائی میں سمندر کی، یہ سمندر کے کنارے کے یہ ساتھ ساتھ ہے، قریب قریب ہے، تو اس کو کہتے ہیں غور۔ اور سب سے اونچا حصہ جو پرلی طرف ہے اس کو کہتے ہیں عروض یا نجد، اور جو درمیان میں ہے نا جس کو حجاز کہتے ہیں، مدینہ منورہ حجاز میں، مکہ مکرمہ جو ہے وہ غور میں ہے، اور مدینہ منورہ جو ہے وہ حجاز میں ہے۔ یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکہ مکرمہ سمندر سے بہت قریب ہے، مدینہ منورہ سمندر سے ذرا دور ہے،
یعنی اتنا دور ہے کہ وہ جو درمیان والی پٹی ہے نا اس پٹی میں وہ آ جاتا ہے، اور اس کا نام ہے حجاز۔ حجاز جو ہے ہا جیم اور زا کے مادے سے بنا ہے، حجزن۔ حجزن کا معنی ہوتا ہے روکنا، تو حجاز کا معنی ہوا رکاوٹ، اور مراد اس سے یہ ہے کہ یہ فاصلہ یا رکاوٹ ہے، یہ جو اونچی طے ہے، اونچی طے پیچھے والی جو ہے اس کے، اور جو غور ہے بالکل نیچے اس کے، ان دونوں کے درمیان یہ فاصلہ کرتی، اس لیے اس کو حجاز کہتے ہیں۔ حجاز سے مغرب کی طرف نجد اور مشرق کی طرف جو ہے وہ غور، اور یہ جو غور ہے گہرا علاقہ، گہرائی میں، اس کا دوسرا نام تہامہ ہے۔ تہامہ اصل میں اس وادی کا نام ہے، اس برساتی نالے کا نام ہے جو نالا مکہ مکرمہ کے اندر سے گزرتا ہے۔ تو تہامہ کا جو وہ نالے کا نام ہے وہی نام لے کے تو مکہ مکرمہ کا نام بھی اس کا رکھ دیا گیا، اور مراد اس سے جو ہے وہ غور ہے، یعنی گہرا حصہ۔ ان میں اب مکہ مکرمہ جو ہے وہ تمام شہروں سے زیادہ گہرائی میں ہے عرب شریف کے، کیونکہ یہ سمندر کے کنارے کے زیادہ نزدیک ہے۔ جو کنارہ دور ہوتا جاتا ہے تو اگلی زمین جو اونچی ہوتی جاتی ہے، اور مدینہ منورہ کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے حجاز مقدس میں۔ مدینہ منورہ کے اندر چاروں موسم آتے ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر صرف گرمی ہی گرمی ہوتی ہے، کیونکہ سطح زمین جو ہے وہ مرتفع نہیں ہے، بالکل نیچے ہے، تو نیچے سطح ہونے پر اس کے وہاں پر گرمی خوب پڑتی، تو دن کے وقت یہاں پر بہت گرمی ہوتی ہے۔ آپ سردی کے موسم میں چلے جائیں، میں ایک بار ہالینڈ سے چلا، میرے ساتھ میری فیملی بھی تھی، تو ہم پاکستان آ رہے تھے، تو سوچا کہ راستے میں عمرہ شریف کرتے چلے جائیں، تو اس کے لیے وہ مہینہ تھا جنوری کا۔ مجھے فکر ہوئی کہ بیبیاں جو ہیں خواتین، ان کے لیے تو ان کا جو لباس انہوں نے پہنا ہے وہی ان کا احرام ہے، مردوں کے لیے 2 چادریں ہیں، تو اب میں کیا کروں، 2 چادریں میں، چادریں تو سردی کو روک نہیں سکتی ہیں، اور جنوری کا مہینہ ہے، سردی بڑی شدید ہوتی ہے، لہذا میں نے یہ کیا کہ اچھی قسم کی فلا لین جو ہے نا وہ منگوائی، اور اس فلا لین کی میں نے وہ 2 چادریں بنا لی۔ اس میں وہ موٹی تھی، اچھی خاصی جیسے لوئی ہوتی ہے، تو میں نے ایک وہ تیبند کی جگہ باندھ لی، دوسری جو ہے اوپر اوڑھ لی۔ تو اب جب چلے ہوائی جہاز میں تو پتہ کوئی نہیں چلا، جس وقت جدہ میں جا کے ہوائی جہاز سے اترے تو الامان والحفیظ، پسینہ پسینہ سر سے لے کر پاؤں تک، اور دونوں چادریں پسینے میں بھیگ گئی گرمی کی وجہ سے۔ میں نے کہا بڑی غلطی ہوئی ہے، کاش کے پہلے پوچھ لیا ہوتا کسی سے کہ مکہ مکرمہ کا موسم کیسا ہوگا۔ تو یہ بات ہے، پھر میں بڑی مشکل سے وقت میں نے گزارا، جتنا جلدی ہو سکا مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں جا کے تو اور بھی زیادہ گرمی تھی، ہاں جی، کیونکہ وہاں پہاڑ ہیں بہت زیادہ، تو اس گرمی میں جتنا جلدی ہو سکا نا طواف کیا، اور وہ رکعتیں پڑھیں جو واجب الطواف ہوتی ہیں، زمزم شریف پیا، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر کے تو حجامت کروائی، سر کے بال جو ہیں وہ صاف کرا کے، تو فوراً اپنے ہوٹل میں چلا گیا، وہاں جا کے نہا دھو کے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کپڑے پہنے۔ اتنی گرمی ہوتی ہے وہاں پر، آج تو سب لوگ جا رہے ہیں، اس زمانے میں بہت کم لوگ جایا کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کا دن جو ہے نا یہ بہت گرم ہے، اور رات کے وقت وہاں پر خاص طور پر رات کا جو نصف شب کا اور اس کے بعد کا حصہ ہے، نہایت موسمی لحاظ سے نہایت پرسکون ہو جاتا، ہلکی ہلکی جو ہے نا وہ نمی بھی اوس کی، اور موسم کے اندر جو ہے وہ خنکی آ جاتی۔ تو یہ بی بی صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ زوجی کا لیل تہامہ، میرا میاں جو ہے وہ تہامہ یعنی مکہ مکرمہ کی رات کی طرح ہے۔ مکہ مکرمہ کی رات کی طرح کہنے سے اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے
کہ جس طرح رات پرسکون ہے، طبیعت جو ہے حشاش بشاش ہو جاتی ہے رات میں، ہاں جی، تو مراد اس سے یہ ہے کہ میرا شوہر جو ہے نا، اس کی عشرت اور اس کا سلوک میرے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہے کہ انتہائی پرسکون، ہر لحاظ سے میرے لیے وہ پرسکون رہتا ہے اور مجھے پرسکون رکھتا ہے۔ یہ مقصد ہے۔ میاں جو ہے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، جن کا میرے ساتھ استعمال کرتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے اخلاق کی طرح اس کے اخلاق نہیں ہے، نہ اس کے مزاج میں زیادہ گرمی ہے اور نہ اس کے مزاج میں زیادہ سردی ہے۔ گرمی ایسی کہ جو گرمی تکلیف دیتی ہو، اور سردی ایسی جو سردی تکلیف دیتی ہو۔ یہ اس کی شرح ہو گئی۔ پھر آگے کہا کہ لا حر ولا کر، یہ گویا اسی کی تشریح کر دی، کہا کہ نہ تو گرمی ہے اور نہ ہی سردی، یعنی میرا شوہر جو ہے اس کا مزاج ایک گرمی اور سردی کے درمیان، یعنی معتدل مزاج ہے، معتدل اخلاق والا ہے۔ میرے ساتھ جو اس کا سلوک ہوتا ہے، میرے ساتھ اس کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، ان سب کے اندر بالکل معاملہ سکون کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، اور کسی قسم کی بے سکونی نہیں ہوتی، کسی قسم کی میرے ساتھ بدتمیزی نہیں ہوتی، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتا، جھڑکیاں نہیں ہوتی، جیسا بہت سارے شوہر کرتے ہیں کہ باہر ہوتے ہیں تو سب کے ساتھ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، جفیاں ڈال ڈال کے ملتے ہیں، ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں، اور جب گھر جاتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے کسائی آ گیا، جیسے ہلاکو خان آ گیا، گھر پہنچتے ہی بدتمیزی منہ پر۔ تو یہ مقصد ہے اس کا۔ پھر اس کے بعد کہا ولا مخافتا ولا سامتا، مخافہ کا مادہ خوف ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، یعنی میرا میاں جو ہے میرے لیے مجھ پر وہ ڈر نہیں پیدا کرتا، مجھ پر روب نہیں ڈالتا، مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا، جیسے کئی بیویاں شوہر کے آنے کا وقت ہوتا ہے گھر میں تو وہ خوف زدہ بیچاری ہو جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں کہ میرا میاں پتہ نہیں کیا آ کے کہے گا، ایسی بات نہیں۔ اور سامتا جو ہے یہ سامن اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تنگ آ جانا یا ملال ہونا، ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ میرا شوہر میرے گھر جب آتا ہے تو نہ وہ مجھ سے تنگ آتا ہے اور نہ میں کبھی اس سے تنگ دل ہوتی، بلکہ ہم آپس میں شوق کے ساتھ گھر کے اندر رہتے ہیں۔ یہاں پر اس نے اپنی بات پوری کر دی اور قسم یہ کھائی ہوئی تھی کہ جو کہنا ہے نا سچی سچی کہنا ہے۔ اب آگے جی، قالت الخامسہ، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان میں سے پانچویں بولی کہ زوجی ان دخلا فہدا و ان خرجا اسدا ولا یسأل عما عہدا یا عما عہدا۔ فہد چیتے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اس میں سے مصنوعی مصدر بنایا گیا ہے، ہاں جی، فہدا یفہدو فہدن، جس کا معنی ہوتا ہے چیتا بن جانا۔ اور اسد لغت عربی میں شیر کو کہتے ہیں، جیسے اسد اللہ الغالب، یہ لقب ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، اور جن کے بارے میں خود سرکار کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، کہ حمزہ میرے چچا جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے شیر ہیں۔ یہی تھے نا وہ کہ ابو جہل نے کچھ گستاخی کی تو انہوں نے دیکھا قرب و جوار میں کوئی چیز پڑی ہو تو ان کو اونٹ کا نا ایک جبڑا مل گیا، ہڈی، یعنی کھا کے لوگ ہڈی پھینک دیتے ہیں، تو اونٹ کا ایک جبڑا تھا پڑا ہوا، وہ اٹھایا اور اٹھا کے تو ابو جہل کے سر پر دے مارا، اور اس کو جو کچھ وہ نا برا بلا کہہ سکتے تھے وہ بھی کہا، زخمی ہو گیا وہ۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مسلمان ہونے سے یہ مسلمانوں کے اندر ہمت اور جرت جو ہے نا وہ پیدا ہو گئی، اور آپ یوں سمجھیں کہ یہ اور سیدنا فاروق اعظم دونوں کے مسلمان ہونے سے یہ اسلام جو ہے نا وہ بالکل وہ کھل کھلا کے لوگوں کے سامنے۔
پہلے چھپ لک کر اسلام کی تبلیغ ہوتی تھی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی اسد اللہ ہے اور شیر خدا آپ کا لقب ہے، مگر یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نہیں، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مداح ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، وہ ان کی شجاعت اور بہادری کی مشہوری کے بنا پر ان کو لقب دیا ہے اسد۔ ٹھیک ہے یہ بھی، کیونکہ بہت بہادر تھے، بہت بڑے بہادر تھے وہ، ان کی بہادری کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ تو فاہدہ فعل بنایا گیا ہے فہدن میں سے، جو چیتے کا نام ہوتا ہے۔ اب ترجمہ یہ ہوا کہ پانچویں بولی اور کہا کہ میرا میاں جو ہے ان دخلا فہدہ، اگر وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ چیتا بن جاتا ہے، وہ ان خرجا اسدا، اور گھر سے باہر جب نکلتا ہے تو وہ شیر بن جاتا ہے، ولا یسأل عما عہدا، اور جو کسی کے ساتھ اس کا عہد ہوا ہو، یا اس نے عہد کیا ہو یا کسی نے اس کے ساتھ کیا ہو، تو اس کے بارے میں وہ پوچھا نہیں جاتا یا وہ اس کے بارے میں نہیں پوچھتا۔ یہ تین فکریں اس میں پوری ہسٹری اس نے بیان کر دی۔ تو فاہدہ چیتا بن گیا، یہ کنایا ہے، اور چیتا جو ہے اس کی مشہور صفت جو ہے وہ زیادہ سونا۔ یہاں تو خواب خرگوش کا لفظ بولا جاتا ہے، ہمارے اردو محاورے میں خرگوش زیادہ سوتا ہے، لیکن عربی والے جو ہیں ان کے محاورے میں زیادہ سونا جو ہے یہ آرام زیادہ کرنا، سونا زیادہ، یہ چیتے کی صفت ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ گھر جب آتا ہے نا تو آ کے تو بے فکر ہو کے وہ سو جاتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کس بات کی فکر نہیں ہوتی اس کو؟ یعنی کوئی گھر کے اندر جو معاملات ہوں جو اس کو فکر مند کر سکتے ہوں، ہاں جی، کھانے پینے کی اشیاء کی تنگی، نوکروں چاکروں کا کوئی معاملہ ہو، یا کوئی بھی گھر کا اس طرح کا وہ جو معاملہ ہو، اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، لہذا وہ آرام سے گھر آ کے سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے، وہ گھر والوں سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے۔ اس میں اس بات سے بھی کنایا ہے کہ بیوی کے ساتھ اس کا سلوک جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اپنی بیوی کی ڈانٹ ڈپٹ وہ نہیں کرتا۔ کہتے ہیں عرب میں مشہور ہے محاورہ کہ فلان انوب من الفحل، جو آدمی بہت سوتا ہو نا تو محاورہ وہاں پر یہ بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ تو چیتے سے بھی زیادہ سونے والا ہے۔ وَإِنْ خَرَجَ أَسِدًا، اور جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے نکلنے کے بعد وہ شیر بن جاتا ہے۔ بہادری تو چیتے کے اندر بھی بڑی ہوتی ہے، سپیڈ اور تیز رفتاری جو ہے اس میں چیتا شیر سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے، آپ جانتے۔ مگر شیر کی طاقت جو ہے وہ چیتے کی طاقت پر فائق ہے، اور شیر کے اندر چند صفتیں پائی جاتی ہیں جن کا شارحین نے بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے اس کا جسم ملائم ہونے کے باوجود، یعنی لچکدار، کبھی آپ دیکھیں اس کو، ہاں جی، کسی ویڈیو میں آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ اپنے جسم کے اعضاء کو وہ تیزی سے موڑ لیتا ہے، اتنی لچک ہے اس کے اندر، لیکن اتنی لچک ہونے کے باوجود ان کے اندر بڑی مضبوطی ہے، اس کا جسم بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ بہت زیادہ شجاع اور بہادر ہوتا ہے۔ جس وقت کسی چیز کے اوپر اس نے جھپٹنا ہوتا ہے نا تو پھر یہ نہیں سوچتا کہ وہ چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ اپنا کام کر دکھاتا ہے۔ بے شک آگے ہاتھی آ جائے تو ہاتھی کو بھی وہ مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ وہ شیر مضبوطی اس کے جسم کی طاقت اور اس کے جسم کی شجاعت اور بہادری جو ہے، یہ دو صفتیں شیر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تیسری صفت شیر کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ شیر جب شکار کرتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شکار کر کے نہ تو اس کو رکھ دیتا ہے، دوسرے جانور آتی ہیں آ کے وہ کھاتے رہتے ہیں، ہاں جی، پھر جب تھوڑا سا رہ جاتا ہے نا تو شیر آگے چلا جاتا ہے، اور پھر شیر کے احترام کے لیے دوسرے جانور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور شیر جو ہے تھوڑا بہت کھا لیتا ہے جو کچھ اس نے کھانا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا کرتا ہے کہ شیر ابتدا میں کھا لیتا ہے جتنا کھانا ہوتا ہے، زیادہ نہیں کھاتا، تھوڑا کھاتا ہے، ابتدا میں کھا لیتا ہے، اور اس کے بعد باقی جو ہے نا وہ دوسرے جانوروں کے لیے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی یہ کہ اس کے صفات کے اندر شجاعت کی اور جسم کے مضبوط اور طاقتور ہونے کی، اور اس کے علاوہ سخاوت کی صفت بھی پائی جاتی ہے۔ تو مطلب ہے جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے
تو مضبوط وجود کا مظاہرہ کرتا ہے، طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے. اور پھر یہ کہ جو اس کی کمائی ہوتی ہے اس کمائی کو خود ہی نہیں اپنے گھر میں بھی لے آتا ہے، مگر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ باہر کے لوگوں میں، فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتا ہے. تو اس طرح کر کے اس نے اپنے میاں کی جو بھی صفت تھی سچی سچی وہ بتا دی. کہا ولا یسأل عما عہدا یا ولا یسأل عما عہدا، اگر کسی کے ساتھ اس کا کوئی لین دین ہو، اس پر معاہدہ ہو جائے، یا گھر میں کوئی کام وہ کہہ کے گیا ہو کہ یہ کام کرنا میرے آنے سے پہلے، یا کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ اس قسم کا ہو کہ کوئی کام کوئی کام کسی کو کہا ہو میرے لیے کر دو، یا یہ کہ کسی سے یہ وعدہ کیا ہو کہ یہ کام میں تمہارے لیے کر دوں گا، تو وہ کہتی ہے کہ اس صورت میں وہ نہ تو پوچھتا ہے، یعنی اس کو پوچھنا نہیں پڑتا، جو وہ کہہ جاتا ہے نا تو وہ نوکر چاکر جو ہیں وہ یا گھر والے جو ہیں وہ سارا وہ اس کے آنے سے پہلے وہ مکمل کر دیتے ہیں، اور اتنی اس کی اطاعت پائی جاتی ہے گھر والوں کے اندر، اور اس کو آ کے یہ پوچھنا نہیں پڑتا کہ فلاں کام کیا ہے کہ نہیں کیا. سمجھے نا؟ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے کچھ لین دین کے معاملے میں کوئی کسی قسم کا، تو اس کے بارے میں اس کو نہیں پوچھا جاتا. نہیں پوچھا جاتا کا مطلب کیا ہے کہ جس سے وعدہ کیا اس کے پوچھنے سے پہلے پہلے اس کا مطلب وہ پورا کر چکا ہوتا ہے، پوچھنے تک تاخیر نہیں ہوتی. فرمایا پیاری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا نے، قالت السادسۃ زوجی ان اکل لفا وان شرب اشتفا وان اضطجع التفا ولا یولج الکفا لیعلم البصر. آپ یہ تو محسوس کر رہے ہیں نا کہ کتنے ایک دوسرے کے وزن پر اور مشکل عربی کے الفاظ جو ہیں یہ لا رہے ہیں. یہ ادب عربی ہے، بہت بہت یہ بلند مرتبہ عربی کا ادب ہے، فصاحت اور بلاغت کی حد ہوئی ہے. چھٹی نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے ان اکلا لفا، اگر وہ کھانا شروع کرے تو سب کچھ سمیٹ جاتا ہے، کوئی چیز چھوڑتا نہیں، سب کا حصہ کھا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی کھانا وغیرہ تیار ہوتا ہے تو بیوی اس کی جو ہے نا وہ چپکے سے بال بچوں کے لیے اپنے لیے رکھ لیتی ہوگی، یا اس سے پہلے علیحدہ ہو کے کہیں کھا لیتے ہوں گے، یا بعد میں کھا لیتے ہوں گے، کیونکہ اس کے آگے جو کچھ آ گیا نا تو وہ پھر بچ نہیں سکتا. عربوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا، نیچے بیٹھ کے کھاتے تھے. میں نے بتایا وہ آپ کو، چمڑے کا دسترخوان ہوتا تھا، اس کے کناروں پر بیٹھ جاتے تھے، بیچ میں وہ نا 2 4 5 10 جتنے بھی آدمی ہوں نا کھانے والے، وہ سارے اکٹھے بیٹھ کے کھاتے تھے. درمیان میں ایک بڑا سا پیالہ ہوتا، بڑا سا پیالہ، تو اس کے اندر بڑے پیالے کے اندر سالن ہوتا، اگر ہوتا سالن تو، ہاں جی، نہ ہوتا تو اس بڑے پیالے کے اندر کیا نام ہے وہ کھجوریں ہوتی، اور ساتھ ایک پیالہ پانی کا ہوتا. تو اسی ایک ہی برتن میں سے سارے کھاتے. کھانے کی جو چیز ہے اس کو بھی ایک ہی برتن سے سب نے کھانا ہے اپنے اپنے آگے سے، اور جو پینے کی چیز ہے تو اس کو بھی سب نے پینا ہے، کہ ایک پی لے گا تو پینے کے بعد دوسرے کو دے دے گا، دوسرا پیے گا، تیسرے کو، چوتھے کو، اس طرح پھر آخر تک وہ جناب وہ آپس میں وہ مل جل کے پی لیں. اکٹھے کھانا، اکٹھے پینا، یہ ان کا عرب کا یہ عرب کی ثقافت تھی اس زمانے میں. آج کل بھی ہے، دسترخوان ان کا نیچے بچھتا ہے اور دسترخوان کے اوپر سارا کھانا جو کچھ ہوتا ہے لا کے رکھ دیا جاتا ہے. اب اپنی اپنی مرضی سے لیتے جاؤ اور کھاتے جاؤ. جب وہ کھاتا ہے نا تو وہ سب کچھ کھا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ. مختلف قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو ملتی ہیں نا، ہاں جی، وہ مویشیوں کی طرح وہ کھا جاتا ہے. اچھا جی، وَإِن شَرِبَ اشْتَفَّا، اور اگر وہ پینے لگے تو پینے والے پیالے کے اندر جتنا کچھ ہوتا ہے نا وہ سارے کا سارا وہ پی جاتا ہے، دوسروں کے لیے وہ بچاتا نہیں. اتنا لالچی ہے اور اتنا پیٹو اور اتنا جناب وہ زیادہ کھانے والا. اللہ ربی لا شریک. کتنے یہ
فصیح و بلیغ الفاظ ہیں، چھوٹے چھوٹے الفاظ، کتنا وسیع ان کا مفہوم۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، کھانے پینے میں حد سے نہ بڑھو، فضول خرچی نہ کرو۔ اور یہ اس کی مخالفت ہے، اور اس میں کنایا ہے اس کے بہت زیادہ کھاؤ پیو اور بہت زیادہ حریص، کھانے پینے کا حریص ہونے سے کنایا ہے کہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی میرے بال بچوں کے لیے کچھ بچتا ہے نہیں بچتا ہے، بلکہ وہ جو سامنے آئے گا اس کو لپیٹ جاتا ہے۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے سستی بھی پیدا ہوتی ہے، کسل مندی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے، جرأت کم ہو جاتی ہے، بہادری کم ہو جاتی ہے۔ یہ زیادہ کھانے پینے کے یہ سارے جو ہے نا یہ نقصانات ہیں۔ وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، اور جب وہ سوتا ہے تو التف، تو اپنا کپڑا اوپر کر کے اس کپڑے کے اندر ہی اپنے آپ کو لپیٹ کے لپٹ کے تو ایک کونے کے اندر گھٹ کے آپس میں منقبض ہو کے آپس میں تو وہ سو جاتا ہے۔ یہ اس کے سونے کی کیفیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت غافل اور لاپرواہ ہو کر سوتا ہے۔ اور آگے سنیے، وہ بی بی کہتی ہیں وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ، قسم کھائی ہوئی تھی کہ سچ ہی بولنا ہے تو پھر بیچاری کیا کرتی۔ اس نے کہا کہ سونے کے وقت میں وہ اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ میری طرف نہیں بڑھاتا، اپنا ہاتھ میری طرف نہیں بڑھاتا، یا یہ کہ اپنا ہاتھ میرے کپڑے کے اندر وہ اپنا ہاتھ وہ نہیں کرتا۔ ہاں جی، لِيَعْلَمَ الْبَثَّ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ وہ میرے غم کو جانے اور میرے غم کا مداوع کرے۔ اس کا ایک تو واضح مطلب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے کچھ اس کی خیر و عافیت پوچھتا ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ بن سکتا ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بن سکتا ہے کہ وہ بیوی جو ہے وہ کچھ بیمار تھی، اس کو کوئی جلد کی بیماری، تو مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ میرے بدن کی طرف ہاتھ جو ہے اپنا نہیں بڑھاتا تاکہ وہ میرے دکھ اور میرے غم کو وہ جان سکے کہ میں کتنی بیمار ہوں اور میری بیماری کا کوئی علاج بھی کرنا چاہیے نہ کرنا چاہیے۔ وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ اے وَلَا يُدْخِلُ كَفَّهُ إِلَىٰ بَدَنِ امْرَأَتِهِ، اپنے ہاتھ کو اپنی زوجہ کے بدن کی طرف اس کے طرف وہ کپڑے کے اندر وہ نہیں گھسے وہ ڈالتا، لِيَعْلَمَ بَثَّهَا وَحُزْنَهَا، کہ وہ اس کے غم اور اس کے دکھ کا کوئی اندازہ کر سکے کہ اس کا پھر مداوع کرے۔ مما یظہر علیہا من الحرارۃ او البرودۃ او قرح او جرح او کسر او جبر لم یلتفت الیہ، کہ میرے جسم میں حرارت ہے یعنی بخار ہے تب چڑھا ہوا ہے، یا برودت ہے سردی کا موسم ہے اور مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے رات کو، ہاں جی، یا یہ ہے کہ میرے جسم پر کوئی کیا نام ہے وہ کوئی اٹھا نکلا ہوا ہے تھوڑا، یا یہ کہ میرے جسم کے اوپر کوئی زخم لگا ہوا ہے، یا یہ کہ میرے جسم کا کوئی عضو جو ہے ہاتھ پاؤں وغیرہ وہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہوا ہے اور اس کی ضرورت ہے درستی کرنے کی، اور اسی طرح وہ ان چیزوں سے بالکل وہ بے خبر رہتا ہے، ان چیزوں کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس بی بی نے مکمل طور پر اپنے 3 فکروں چھوٹے چھوٹے فکروں کے اندر اپنے میاں کی جو بھی سیرت ہے جو بھی اس کے طور طریقے ہیں ان سب کا یہ مکمل طور پر یہاں حال بتا دیا ہے۔ اس کے بعد جو 7ویں ہے اس کا بیان اب وقت نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارکہ میں اس حدیث کو اخیر تک مکمل کر دوں گا۔